نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی ایک کڑی آج کی یہ نشست ہے، جس میں آج کا ہمارا موضوع سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی روشنی میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس سے پچھلی نشست میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت، آپ کا اسم گرامی اور آپ کے القابات کو بیان کیا تھا، اور آج کی اس نشست میں ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کریں گے سورہ توبہ کی روشنی میں. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا. وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. معزز سامعین و ناظرین، اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے ثانی اثنین کا، دو میں سے دوسرے. اس دو میں سے دوسرے کا فرق اور تعین کرنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دو تھے کون. ان میں پہلے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ذیوقار تھی. اب ثانی اثنین، اس کے بارے میں ہمارے پاس دو قول ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدد العالی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین سے یعنی دو میں سے دوسرے، ایک قول یہ ہے کہ وہ دو میں سے دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اگر اس شان کو دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ثانی کے لحاظ سے، دوسرے درجہ کے لحاظ سے اور بھی بہت ساری شانیں، مثلا جس میں ثانی فی الاسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی فی الاسلام ہیں. آپ سے پہلے سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے آقا علیہ السلام کی دعوت اسلام کو قبول کیا، اور جس نے دوسرے نمبر پر اسلام کی دعوت کو قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذی وقار ہے۔ دوسری چیز ثانی فی الہجرہ، آقا علیہ السلام کی معیت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت فرمائی وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذی وقار ہے۔ تیسری چیز ثانی فی عریش بدر، آقا علیہ السلام کے لیے جب مقام بدر میں عریش تیار کیا گیا تو آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے جو تھے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ثانی فی الامامہ بالصلاۃ، آقا علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں اور آقا علیہ السلام کی موجودگی میں جنہوں نے نماز کی امامت کروائی وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذی وقار۔ ثانی فی مقبرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جن کو سب سے پہلے دفن کیا گیا آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذی وقار ہے۔ اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اٹھایا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر جن کی بعثت ہوگی، جن کو قبر سے اٹھایا جائے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ذی وقار ہیں۔ اگلی بات ثانی فی دخول الجنہ، آقا علیہ السلام کی بشارت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخص ہیں کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ آپ کی ساری شانیں ہیں۔ ثانی اثنین سے مراد یعنی دو میں سے دوسرے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذی وقار۔ معزز سامعین و ناظرین، اب دوسرا قول ہے کہ ثانی اثنین سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ذی وقار ہیں، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدد العالی آپ بیان کرتے ہیں کہ ثانی اثنین سے جب مراد آقا علیہ السلام کی ذات ذی وقار کو لیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار ثور کے دھانے پر پہنچے تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ السلام سے عرض کی اور اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر رکیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں غار ثور میں داخل ہو جاؤں اور غار کا جائزہ لوں، اگر کوئی وہاں پر حشرات الارض ہے یا کوئی اور موذی جانور ہے تو میں اس کو دیکھ سکوں اور غار کی صفائی کر سکوں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو غار میں جو سب سے پہلے داخل ہوئے ان دو میں سے وہ کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اندر داخل ہوتے ہیں اور جتنے بھی غار کے اندر سوراخ تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے جو قمیض پہنی تھی، لباس پہنا تھا، وہ بڑا قیمتی تھا، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ جتنے بھی سوراخ تھے اپنے لباس کو پھاڑ پھاڑ کر ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ باقی بچا، اس پر آپ نے اپنی ایڑی مبارک کو رکھ لیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لے آئے۔ معزز سامعین و ناظرین، اور دوسری بات یعنی یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار میں داخل ہونے میں پہلے تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر داخل ہوئے، لیکن اور شانوں کو دیکھا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ اور بعض شانوں میں آقا علیہ السلام سے اول تھے۔ وہ کیا کہ آقا علیہ السلام کی خدمت کرنے میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اول تھے، آپ کی حفاظت کرنے میں بھی اول تھے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثاری کرنے میں اور اپنے مال کا اثار کرنے میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اول تھے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کریں تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو غم ہوتا ہے یہ کسی دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے، محبوب کا غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، اور اپنی ذات کا انسان کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن اور غم تھا کہ کافر آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سفر کر رہے تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آپ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں جانب آتے ہیں، کبھی بائیں جانب آتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوف ہے، مجھے غم ہے کہ کہیں کافر مشرک آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دیں، تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ جب مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے سے حملہ نہ کر دیں تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور اسی طرح دائیں اور بائیں جانب یعنی آپ کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ دوسرا غم، جب آپ غار میں داخل ہو گئے اور آپ جانتے ہیں کہ کھوجی کھوج لگاتے ہوئے وہ کفار مشرکین غار کے دانے پر آ پہنچے، تو اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف تھا کہ کہیں کافر اپنے پاؤں کی جانب نہ دیکھ لیں، اگر انہوں نے ایسے کر لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آپ غم نہ کیجئے، آپ حزن نہ کیجئے کہ کافر ہم کو دیکھ لیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلی کا اشارہ فرمایا غار کی دوسری جانب، تو وہاں سے پہاڑ پھٹ گیا، وہاں پر سوراخ ہو گیا، دروازہ بن گیا۔ اور تاریخ اور روایت میں آتا ہے، امام حسینی اس کو نقل کرتے ہیں تفسیر کے اندر، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ غار پھٹا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے، تو آپ نے سمندر میں چلتی کشتیوں کو بھی دیکھا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کشتی میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور ایک تاریخ میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے انصار مدینہ کو دیکھا جو مدینہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ایک غم، حزن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی تھا، جب آپ سفر کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک وہاں پر پہنچ چکے تھے، تو آپ غمزدہ ہو گئے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سراقہ ہمیں پکڑ لے، کفار کو پیش کر دے۔ تو تب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آپ غم نہ کیجئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی کا اشارہ فرمایا تو سراقہ کا گھوڑا وہ پیٹھ تک اس پتھر کے اندر دھنس گیا۔ سراقہ نے وہاں پر معافی مانگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، اور اس نے کہا تھا، عرض کی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، اس لیے اس لالچ میں اگر کیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ میں تو تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری کلائیوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں جب کسرا ایران وہ فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں سے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ تلاش کیا کر رہے تھے؟ وہی ان کنگن کو تلاش کر رہے تھے، اور جب وہاں پر تلاش کیا تو اس مال غنیمت میں سے اس بادشاہ کے کنگن مل گئے، اور وہ کنگن سراقہ کی کلائیوں میں بازوں میں ڈالے گئے۔ معزز سامعین و ناظرین، تو یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہوں،
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کریں تو رب کائنات نے اس کے اندر ان اللہ معنا فرمایا ہے کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب بے شک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن معانی اور الفاظ یہ رب کائنات کے ہیں۔ اب اللہ پاک یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا ان اللہ معک، کہ ابو بکر آپ غم نہ کیجیے، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، آپ نہ گھبرائیے۔ یا اللہ رب العزت یہ فرما دیتا ان اللہ معی، یعنی اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہذا آپ غم نہ کیجیے، آپ خوفزدہ نہ ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر بنایا اور ارشاد فرمایا محبوب معانی میرے ہیں، الفاظ میرے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان سے فرما دیں کیا ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لفظ معنا استعمال فرما، معنا کے اندر مقام معیت کا ہے جو فنائیت میں بدل گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، معیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے معیت عامہ اور ایک ہے معیت خاصہ۔ معیت عامہ وہ معیت ہوتی ہے جو ہر شخص کو میسر ہوتی ہے، یہ ایسی قربت ہے، یہ قربت اللہ رب العزت ہر شخص کو عطا فرماتا ہے۔ مثلا سورہ کاف کی آیت نمبر 16 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ شارگ سے زیادہ قریب، یہ اللہ پاک ہر انسان، ہر شخص کی شارگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ معیت عامہ ہے، معیت خاصہ نہیں ہے۔ معیت خاصہ کیا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 ارشاد فرمایا قالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ اور اے ہارون آپ خوف زدہ نہ ہوں، بے شک اللہ رب العزت آپ کے ساتھ سنتا بھی ہے اور آپ کے ساتھ دیکھتا بھی ہے۔ معکما ارشاد فرمایا، لیکن معزز سامعین و ناظرین یہ کا کما کم یہ ضمیریں ہیں اور کما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، لیکن اگر غور کریں تو کما کے اندر دوئی کا تصور پایا جاتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما سکتا تھا لا تحزن ان اللہ معکما، آپ غم زدہ نہ ہوں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، آپ دونوں کے ساتھ ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ کلمہ ارشاد نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس میں دوئی کا تصور پایا جاتا ہے۔ بے شک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ میں، رتبہ میں، مرتبہ میں افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن رب کائنات نے یہاں پر دوئی کے تصور کو مٹا دیا اور معیت خاصہ عطا فرمائی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے فنا ہو گئے تھے کہ غیریت کا تصور اور دوئی کا تصور وہ مٹ گیا تھا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ معنا استعمال کر کے مصطفیٰیت کے اندر صدیقیت کو جمع فرما لیا تھا اور دوئی کے تصور کو مٹا دیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اب آگے قرآن پاک کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ رب العزت نے ان پر سکون قلب اتارا، تسکین نازل فرما دی۔ اب حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تسکین کی، سکون قلب کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جو غمزدہ ہو، جس کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو۔ تو گھبراہٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس دو قول ہیں کہ اللہ رب العزت نے سکون قلب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور ایک ہمارے پاس قول ہے کہ یہ تسکین رب کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اتاری۔ تو گھبراہٹ، غم، ڈر یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے
اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ فرمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا کہ اللہ پاک نے یہ سکون قلب اور تسکین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اتاری۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبراہٹ محسوس نہیں کر رہے تھے، آپ نہیں ڈر رہے تھے، اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا خوف تھا۔ خوف کس بات کا ہوتا؟ آپ تو انگلی کا اشارہ فرما رہے ہیں تو وہاں پر سراقہ کا گھوڑا پیٹھ تک زمین میں دھنس جاتا ہے، انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، پہاڑ دوسری جانب سے پھٹ جاتا ہے، آپ مٹھی میں کنکریاں پکڑ کر کفار کی جانب پھینکتے اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو تو کسی قسم کا خوف نہیں تھا، گھبراہٹ آپ محسوس نہیں کر رہے تھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ تو یہ سکون قلب اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا۔ لیکن اب چونکہ ہمارے پاس دوسرا قول بھی ہے کہ یہ سکون قلب اور یہ تسکین اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام پر اتارا، تو ان دونوں اقوال میں اگر تطبیق کریں تو تطبیق یوں ہوگی کہ سکینت الہیہ یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اللہ رب العزت کی تسکین یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توجہ اتحادی اتنی فرما دی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات میں فنا ہو چکے تھے، اور اسی کیفیت کا پرتو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اترتا، یعنی جو کیفیت اور جو سکینت الہیہ یہ قلب مصطفیٰ پر اترتی، وہی سکینت الہیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر بھی اترتی، کیونکہ آپ اتنے متحد ہو گئے تھے کہ جو نعمت ادھر اترتی وہی نعمت قلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اترتی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ہم نے چند باتیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ ان کے فرمان کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ اب آئیے یہاں پر چند میں تفاسیر کا آپ کے سامنے حوالہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کے ہاں تو اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ صاحب حصہ مراد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا کہ آپ غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ فرمان بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو علماء اور مفسرین اہل سنت ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا آئیے اب ہم چند شیعہ مفسرین کی تفاسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ اس قول کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو پہلی تفسیر روح الجنان شیخ ابو الفتوح رازی، یہ تفسیر تہران سے چھپی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاحب ہی سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذیوقار ہیں، جو 3 روز تک اکیلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ اور محمد بن سیرین کا قول نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینا چاہتے تھے، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، لوگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک رات آقا علیہ السلام کی معیت میں غار ثور میں گزاری تھی، عمر کی ساری عمر بھی گزر جائے، ساری زندگی بھی گزر جائے تو اس ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دوسری تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن علامہ الطباطبائی بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہی سے مراد وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ذیوقار ہے۔ تیسری تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن سید ہاشم حسینی وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ فرمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ چوتھی تفسیر القرآن العظیم علامہ ابن کثیر وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور علیہ السلام کی حفاظت میں اور آقا علیہ السلام کی حفاظت کرنے میں مصروف تھے غار ثور میں، اور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اور فراش پر لیٹا تھا تاکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر لوگ شہید کر جائیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت اور سعادت سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو فراش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹا ہوا پانا۔ 5ویں نمبر پر جو تفسیر آتی ہے وہ کتاب الصافی فی تفسیر القرآن علامہ محمد بن مرتضی الفیض الکاشانی، آپ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ معانا فرما کر آقا علیہ السلام نے دوئی کے تصور کو مٹا دیا۔ 6 نمبر پر تفسیر اثنا عشری ابن احمد حسینی نقل کرتے ہیں کہ ثانی اثنین، وہ جو دو تھے، وہ دو کون کون تھے؟ ان میں سے ایک وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذی وقار تھی۔ 7ویں نمبر پر تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی، یہ تہران سے چھپی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ غار کے اندر تھے تو وہ فقط 2 تھے، ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمان اتارا فقط نصرہ اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر واحد کی ہے، مفرد کی ہے، تو یہ اشارہ کر رہی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ مدد اللہ پاک نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ اس مدد کے اندر کوئی شخص بھی شامل نہ تھا سوائے ایک شخص کے اور ایک صحابی کے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے کہ یہ جو فیض اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا فرمایا، یہ فیض میں سے حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہوا۔ اگلی تفسیر نمونہ علامہ شیرازی، آپ نقل کرتے ہیں کہ سفر ہجرت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے ان کی دلداری کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آخری تفسیر تقریب القرآن الی الاذہان علامہ محمد الحسینی الشیرازی، آپ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین میں فرمایا کہ اس وقت سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کوئی نہ تھا، اس لیے ان 2 میں سے ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے چند تفاسیر اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد دلالی آپ کے فرمان کی روشنی میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست کے اندر اس آیت کریمہ کے جو باقی نکات ہیں ان کو بیان کریں گے، اور خاص کر جو توجہ اتحادی آقا علیہ السلام نے غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔